اللہ کے بعد یہ ماں باپ ہی سبب ہیں جس کی وجہ سے آج آپ یہاں دنیا میں تشریف فرما ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جہاں اپنا حق بیان کیا قرآن پاک میں، اپنی توحید، اپنی عبادت کا ذکر کیا، آپ اندازہ کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ آئیے قرآن کی آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ اسراء میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ اسراء آیت نمبر 23۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر خاص اسی کی، خاص اسی کی، اکیلے کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے اپنا حق بیان کر دیا تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، اللہ کی یہ بھی وصیت ہے، اللہ کا یہ بھی آرڈر ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے۔ احسان، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اسلام کے اندر جو سب سے نیکی کا جو اونچا درجہ ہے وہ احسان ہے۔ سب سے پہلی چیز اسلام ہے، پھر ایمان ہے، اور اس سے اعلیٰ درجہ احسان ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی اس طرح کریں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح نیکی کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس درجے تک نہیں پہنچے تو کم از کم یہ خیال کر لیا کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر اس درجے تک نہیں پہنچے تو پھر اس درجے پر تو آ جائیے کہ یہ احساس، یہ شعور، یہ خیال دل میں آ جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ، احسان۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ایک اور آیت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت۔ حقیقت میں عبادت وہی عبادت ہے اللہ کی جو اکیلے اللہ کی ہے۔ اگر اس اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا گیا تو وہ تو شرک ہو جائے گا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ای الذنب اعظم، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جبکہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ اکیلے کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وضاحت کر دی، وَاعْبُدُوا کے بعد اسی میں ساری بات آ گئی تھی، وَاعْبُدُوا، اکیلے کی عبادت کرو، لیکن آگے فرمایا سمجھانے کے لیے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ نہ کہو کہ اے اللہ تو میری بگڑی بنا دے، اے فلاں صاحب، اے پیر صاحب، اے نبی صاحب، آپ بھی میری جھولی بھر دیجئے، بھر دے جھولی میری۔ کہتے ہیں نا یہ شرک ہے۔ اگر بندہ اسی عقیدے پر مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا اگر شرک کرتا ہوا بندہ مر گیا۔ تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کے بعد تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور قرآن کے اسلوب پہ کیوں نہ ہم قربان چلے جائیں۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی عظمت بھی بیان کر رہا ہے، جو ابھی آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ غور کیجئے تو آپ کو ایک بہت اچھی بات سمجھ میں آئے گی۔ الہ العالمین فرماتا ہے
انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. سورۃ لقمان آیت نمبر 14. انشکر لی، میرے بندے میرا شکریہ ادا کر. اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. ہر وقت تم اللہ کی برائی بیان کرتے رہو گے، میں اس حالت میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ اللہ کی شکایت ہے بندوں کے سامنے، اللہ کو ہی پسند نہیں. یہ کفران نعمت ہے. اللہ نے صحت تو دی ہے نا، گردے تو سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، دل سلامت ہے، مال نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ غالب نے کہا تھا نا، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی صحت یعنی یہ 1000 نعمت ہے. تو یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں کریں. انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. اللہ اکبر. اور ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن پہ غور کیجئے، اس کے اسلوب پر، اور اس میں ماں باپ کی عظمت. الہ العالمین ایک ہی کلمہ استعمال کر رہا ہے. وہ کون سا کلمہ ہے؟ انشکر لی، شکریہ ادا کرو میرے لیے. اسی کلمے میں اللہ چاہتا تو الگ کہہ سکتا تھا انشکر لی وشکر لی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، الگ سے کہتا. لیکن نہیں، ایک ہی شکر کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تمہارے ماں باپ کو بھی شامل کیا ہے. یہ تمہارے ماں باپ کی عظمت ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے کہ ایک ہی کلمے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکریہ اور ماں باپ کے شکریہ کا ذکر کر دیا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے مقام ماں باپ کا.